السلام علیکم ایوری ون۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو کیا بینیفٹس اس کو ملیں گے؟ اللہ رب العزت سے جب بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو بہت سارے دنیائی اور آخرات کے فائدے ملتے ہیں۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کی طرف پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 222 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، ان اللہ وَالتوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِین۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو اور گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کرنے کا دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 280، اللہ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفُورٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرما رہا اللہ کہ میں جو ہوں لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تاب، جو میرے طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے اس کو میں معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے۔ فرسٹ کنڈیشن، وَآمَنَ، وہ ایمان والا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اور پھر رب العزت فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفُورٌ، میں توبہ قبول کرتا ہوں ان لوگوں کو، اور پھر ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ توبہ کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ توبہ کا چوتھا فائدہ یہ ہے، تنگ دستی دور کرتا ہے، رزق میں خوشامدی آ جاتی ہے۔ توبہ کا پانچواں فائدہ یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم کا نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، ہر تنگ دستی سے خوشامدی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت سے نکال کے خوشامدی کی طرف لاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ کوئی کہتا ہے مجھے مال و دولت کی کمی ہے، تو استغفار کیجیے اور استغفار کثرت سے کیجیے۔ آپ کیجیے تو صحیح اور دیکھیے اللہ کیسی برکت دیتا ہے۔ غم سے نجات کا چھوٹا سا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابیات آئے جن کے بیٹے کو دشمنوں نے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے۔ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، دشمنوں نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، ہمارا جو بچہ ہے واپس آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، استغفار کی کثرت کرو۔ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت کی، اور ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں، میں جب بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا
کہ میرے پیروں کی بیڑیاں ٹوٹ گئی، دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئے۔ تو پریشان ہو کر یہ کیسے ہوا؟ وہ لوہے کی زنجیریں تھیں، وہ بیڑیاں جو قیدی کو قید کیا جاتا ہے، جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی مگر ٹوٹ گئی۔ اور میں پریشان ہوا اور ایک اونٹنی میں پکڑا اور اس پہ سوار ہوا۔ وہ اونٹ بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پہ بیٹھ کے بھاگنے لگا، سارے اونٹ میرے پیچھے بھاگنے لگے جو کہ مجھے بچا رہے تھے، اور میں نکل گیا۔ اس کے بعد وہ ان کے گھر آئے اور والدین خوش ہوئے، والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول سے بولے کہ ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا، اور اللہ کے رسول سے کہا یہ اونٹنی کا کیا کرے، اس کی وجہ سے سارے اونٹ آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، بغیر سوچے اب تم استعمال کرو ان اونٹوں کو۔ ایک تو نجات ملی اور اس کے ساتھ رزق بھی مل گیا، وہ تو سوچا بھی نہ تھا۔ یہ ہے استغفار کی برکت۔ اور توبہ کا چھٹا فائدہ یہ ہے، بہترین لگاتار بارش برساتا ہے۔ ساتواں فائدہ، مال پہ اضافہ کر دیتا ہے۔ آٹھواں فائدہ توبہ کا، اولاد کو ترقی دیتا ہے۔ نواں فائدہ، باغات اور نہریں جاری کر دیتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ جزاک اللہ خیرہ۔